اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مذاق کرنا، خوش طبعی کرنا، ظرافت، بشاشت، مسکراہٹ، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، وہ مجھے اکثر مطلب ہے کہ کہا کرتے ہیں کہ کوئی خوش طبعی بھی جو ہے وہ بھی ریکارڈنگ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ڈپریشن کا سستا علاج ہے۔ آج کل بلڈ پریشر بھی لوگوں کا تیز ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ذرا بندہ سن کر کافی پرسکون ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، مزاح کے ساتھ آپ خوش طبعی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس کی بھی یہی جو ہے وہ روایت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بوڑھی مائی آئی، بڑی تہجد گزار، نمازیں پڑھنے والی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں گی؟ سرکار نہیں، وہ جناب بوڑھی رونا شروع ہو گئی، میری ساری نمازیں گئی، تہجد گئی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ بوڑھی کو کہو اس بڑھاپے کی حالت میں تو تم جنت میں نہیں جاؤ گی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دوبارہ تمہیں نوجوان کر کے پھر جنت میں بھیجیں گے۔ جی، تو خوش طبعی جو ہے یہ بھی سرکار کی سنت ہے، لیکن عام بندے میں اور سرکار میں پھر بھی فرق ہے۔ ما یخرج منہ الا حق، حضور کی زبان نبوت سے خوش طبعی میں بھی ہمیشہ حق بات، سچ بات نکلتی ہے، اس میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا۔ جی، تو ہم نے انتخاب خوش طبعی میں انگریزوں کے لطیفوں کا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کھوتا قوم ہے، بیوقوف قوم ہے۔ جی، ایک مطلب عربی کا اور ایک انگریز کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ عربی نے کہا الحمدللہ ہماری عربی زبان جو ہے وہ مذہبی زبان ہے، قبر کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، قرآن کی وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا تو کیا ہے، تمہارے قرآن میں عربی ہے تو تمہارے قرآن میں ہمارے انگلش بھی تو ہے۔ جی، تو اس نے کہا اگر عربی ہے، تمہارا قرآن سارا عربی ہے، تم کہہ رہے ہو انا انزلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون، تمہارے قرآن میں انگلش بھی موجود ہے۔ جی، تو اس نے کہا بھئی انگلش کیسے آ گئی قرآن مجید میں؟ اس نے کہا کفوا احد، یہی تو 1 2 3 4 5 ہے، کفوا احد، یہی تو کیا کہتے ہیں کہ ایسا یعنی بدبخت ہے۔ چلو مان بھی لیا کہ انگلش بھی عربی میں موجود ہے، تو افضل کیا ہوئی، جامع زبان کیا ہوئی؟ عربی زبان ہوئی۔ عربی زبان میں عربی بھی ہے، غیر عربی بھی ہے۔ مشکات کا لفظ عربی کا نہیں ہے، ابراہیم کا لفظ عربی کا نہیں ہے، سجل کا لفظ عربی کا نہیں ہے، بلکہ امام سیوطی نے تو پوری ایک کتاب لکھ دیا ہے کہ غیر عربی الفاظ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو پھر کمال تو ہمارے قرآن اور عربی زبان کا ہوا، نہ کہ انگریزوں کی زبان کا ہوا۔ جی، حضرت سیدنا صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ سے ایک داریہ کا مناظرہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں قرآن مجید کے حافظ ہیں، تو تمہارا گرنتھ تو کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ جی، تو اس نے کہا کہ ہمارا فلاں ہے، اس کو 15 پارے یاد ہیں۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، یہ ہمارے قرآن کا اعجاز ہے کہ دشمنوں کے سینوں میں بھی جا کے گڑ گیا ہے۔ جی، آخر تمہارا گرنتھ ہمیں یاد ہوتا نا، کوئی نہیں یاد، تو پھر کمال تو ہمارے عربی کا ہے۔ تو بہرحال آپ جانتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگریزوں اور یہ جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کو بیوقوف قوم کہا ہے۔ اور الفتاویٰ الاحمدیہ میں مفتی اقتدار احمد خان صاحب نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں پینٹ پتلون جو ہے غلاموں کو پہنائی تھی اور اسلامی لباس آزاد کو پہنایا تھا۔ آج بڑے جناب افسر پینٹ پتلون پہن کے مسجد میں آتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ جی، تو تاریخ تو یہ ہے۔ بہرحال دیکھیں، ایک جو ہے نا وہ انگریز تھا اور ایک دیہاتی تھا۔ جی، دیہاتی پینڈو لوگ آپ کو پتہ ہے سیدھے سادہ ہوتے ہیں۔ جی، لیکن وہ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے انگریزوں کو بیوقوف قوم کہا ہوا ہے۔ جی، عقل مند نہیں، بیوقوف قوم۔ آپ کہیں گے لاؤ جی ٹی وی انہوں نے ایجاد کر دیا، جدید ٹیکنالوجی کا موبائل انہوں نے ایجاد کر دیا، انٹرنیٹ فیس، یہ کوئی مطلب ہے؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ ایمان قبول کرتے، اسلام لاتے، پھر ان کی عقل مندی ہے۔ تو بہرحال حضرت حذیفہ بن یمان تھے، صحابہ تھے، جناب مورچوں میں کھانا کھا رہے ہیں، سامنے جو ہے وہ غیر مسلم ہیں، انگریز ہیں۔ جی، تو کھانے کا ایک لقمہ نیچے گرا تو حضرت حذیفہ بن یمان نے صاف کر کے کھا لیا۔ دوسری صحابہ نے کہا چھوڑو، آپ صاف نہ کرتے، یہ کیا کہیں گے کہ یہ مطلب اتنے مفلس ان کے صحابہ ہیں، اتنے غریب ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے جو آگے سے جملہ کہا ہے نا وہ بہت
آپ جو قرآن نے بھی اس کی تائید کی ہے، انترک سنت نبینا لحول الحمقا، آپ نے آگے سے فرمایا یہ بیوقوف قوم ہے، یہ کھوتا قوم ہے، بیوقوف قوم ہے، اس کی وجہ سے ہم حضور کی سنت کو چھوڑ دیں، یہ تو نہیں۔ قرآن نے بھی یہی کہا نا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، جی ایسی بیوقوف قوم ہے، دل تو ہیں سمجھ کوئی نہیں ہے، جی یہی بیوقوف قوم ہے نا۔ یہی ہمارے مفتی اعظم پاکستان کے بلا استاذ المکرم مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ رحمہ، آپ کا مانسہرے میں کسی جگہ مسجد میں مناظرہ ہوا، بدعقیدہ نے مسجد پر قبضہ جما لیا، تو ایم پی نے اکٹھا کر کے دونوں جو ہے وہ گروہوں کو مناظرہ کرایا، تو اگلے نے تقریر کی، بدعقیدہ نے کہا کہ جو بریلوی ہوتے ہیں، سنی ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، جی یہ ان میں عیب ہوتا ہے، وہ ان میں عیب ہوتا ہے، یہ وہ۔ استاد فرمانے لگے، میں سوچنے لگا بھائی اب اس بیوقوف قوم کو میں جواب کیا دوں گا، لیکن اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا، میں نے کہا الحمدللہ اہل سنت سواد اعظم ہے، حضور کا حکم ہے اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ فی النار، یہ سواد اعظم ہے۔ جو بڑی جماعت ہوتی ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، نیک بھی ہوتے ہیں، اس میں دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں سارے، تو یہ تو ہماری حقانیت کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ تو بہرحال حضرت حذیفہ بن یمان نے اور قرآن نے بیوقوف قوم کہا ہے۔ اب دیکھیں، ایک نا دیہاتی پینڈو وہ تھا، اور ایک جو ہے وہ انگریز تھا۔ انگریز اب مطلب مطالعہ کر رہا تھا، کتاب کا بک کا مطالعہ کر رہا تھا، وہ جو ہے نا وہ اوپر والی جو منزل ہے، بالکنی جس کو کہتے ہیں، ٹیرس جس کو کہتے ہیں، جی اس میں وہ کھڑے مطالعہ کر رہا تھا، بڑے نماغ سے مطالعہ کر رہا تھا۔ مطالعہ کرتے کرتے واللہ اس کو آنکھ لگ گئی یا کیا ہوا، کوئی ادھر ادھر غفلت طاری ہوئی، کتاب اس کی نا نیچے گر گئی نیچے، اور نیچے دیہاتی بیچارہ سادہ وہ گھاس میں بیٹھ کے ادھر ادھر سارا وہ تالابی نظارے کر رہا تھا، سارا دیکھ رہا تھا، بکریاں بیل دیکھ رہا تھا، سارا کچھ، وہ کتاب نیچے گری تو انگریز نے فوراً کہا او مائی بک، او مائی بک، جی دیہاتی نے کہا تھلے آ کے چک، او مائی بک کا تھلے آ کے چوک، جس طرح وہ ایک مشہور ہے نا لطیفہ، کہتے ہیں کہ وہ تھینک یو، جی وہ کنویں میں مطلب گر گیا نا انگریز، تو کسی پنجابی دیتے کہ اس کو باہر نکالا کھوتے کو، وہ کہتا ہے تھینک یو، انہوں نے کہا پھر پھینک یوں، پھر دوبارہ پھینک دوں، جی تو دیہاتی اس قسم کے جو ہیں سادے ہوتے ہیں۔ امام المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک انگریز آیا، اور اس انگریز نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا تم مسلمان 50 اکٹھے ہو جاتے ہو تو ہر ایک کے الگ الگ یونیفارم ہوتے ہیں، کسی کا کالا کپڑا ہے، کسی کا پیلا کپڑا ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا نیلا ہے، یہ کیا؟ جب کہ ہم جتنے ہیں انگریز جہاں بھی ہوتے ہیں ایک یونیفارم ہے، ایک ٹائی ہے، ایک پینٹ پتلون ہے، سب کی ایک جیسے، تمہارا کیا؟ کسی کے سفید کپڑے، کسی کے جو ہے وہ کالے کپڑے وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک طرح کا کپڑوں کا ہونا یا ایک جیسا بظاہر شکل و حیت کا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، اگر گدے سارے ایک جگہ اکٹھے کر دی جائیں تو وہ بھی ایک جیسی ہوتے ہیں، اور کھوتے سارے جو اکٹھے ہوں انہیں پوری لینڈ لگی ہوئے تو سارے یہ بھی سارے کھوتی ہیں نا، اگر صحیح ہوندے مطلب تے اسلام قبول کر دے۔ جی آپ نے فرمایا دیکھو الحمدللہ کھوتوں کی طرف ان کی عقل ہے نا، کھوتا بیوقوف ہوتا ہے، اور ادھر چھڑی ماری نہ انہیں ادھر ہی جانے، جی تو یہ بھی صرف بیوقوف قوم ہے، ان کو قرآن و سنت کی بات بتاؤ بھائی ادھر آؤ، انہوں نے جانا ادھر ہی ہے، گرنچ پڑھنا ہے، جی تحریف شدہ کتابیں پڑھنی ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو سبحان اللہ گھوڑے دیکھیں، کوئی گھوڑا سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی نکرا ہے، کوئی میچ ہے، جی وغیرہ، لیکن الحمدللہ جیسے ان کے رنگ الگ ہیں ایسے ان کے اصاف بھی الگ ہیں، کوئی بہت زیادہ دلیر ہے، کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ تیز رفتار ہے، جی اس طریقے سے کسی کے اندر جوان مردی زیادہ ہے، کسی کے اندر کم ہے۔ جب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ یہ جب سنایا نا مطلب بات آگے سے وہ پھر خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا انگریز۔ ایک اور تیسرا بھی آپ کو انگریز کا لطیفہ سنا دیں۔ ایک انگریز جو ہے نا وہ دوسرے ملک گیا اپنے دوست سکھ کو ملنے کے لیے، جی وہاں گیا نا تو اس کے گھر میں ادھر ادھر مطلب واک کرنے لگا، اس نے دیکھا کہ جو ہے وہ سوئمنگ پول جو ہے نظر آ رہے ہیں، جی تو مطلب ہے کہ 3 نظر آ رہے ہیں، ایک مطلب ہے کہ یعنی وہ نہانے کا تالاب کھلا پانی والی جگہ، ایک جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کا ہے، جی
اور دوسرا گرم پانی کا ہے، اور تیسرا بالکل خالی ہے۔ اس انگریز نے سکھ سے کہا بھئی یہ تو مطلب 2 پول کی تو سمجھ آ رہی ہے، 2 سوئمنگ پول کی تو سمجھ آ رہی ہے، یہ ٹھیک ہے مطلب ٹھنڈے کا ہے جی، یہ کولنگ والا ہے، اور یہ جو ہے اس کے اندر ہیٹ ہے، گرم ہے جی، لیکن یہ تیسرا جو خالی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا اس گرم کا مطلب ہے کبھی گرم پانی سے نہاتے ہیں، ٹھنڈے کا مطلب ہے کبھی ٹھنڈے سے نہاتے ہیں، اور یہ خالی کا مطلب ہے یار کدے نہان دا موڈ نہیں بھی ہوندا نا ساڈا اس وجہ سے اس کو خالی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات بلند فرمائے، صحابہ سے مذاق کرتے جی، اور مذاق بھی کرتے اور گھل مل جاتے، پتہ ہی نہ چلتا کہ نبی کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ حضور کی پیاری سیرت پر قربان جائیں، ہر لمحے پر جو ہے وہ قربان جائیں۔ اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔